جذبہ تحریک پاکستان کا تھا، مسلمانوں کی زندگی اور موت کا تھا، قائد اعظم جناح کی قیادت کا تھا، ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے ہم کو متاثر کیا ہوا تھا۔ بعض لوگوں سے قدرت اتنے بڑے کام لے لیتی ہے کہ پھر ان کا نام ان کی نمائندگی کے لیے چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اس صورتحال میں ہم القابات کے سابقے اور لاکھیں لگا کر ان کے کارناموں اور شخصیات کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت سردار ابراہیم خان کی بھی ہے۔ سردار ابراہیم نام کے تو کئی لوگ ہوں گے، مگر بانی صدر غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان ایک ہی ہیں۔ کہ 1915 میں ان کی برتھ ہوئی۔ ان کے 8 بہن بھائی تھے، جن میں ان کا 7واں نمبر تھا، اور ان سے بڑے ان کے 3 بھائی تھے، باقی ان کی 5 بہنیں تھیں۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے ہرنامرا اسکول سے ہی حاصل کی، اور پاچھوٹ بیڑی کے مقام پہ ایک 25 اسکولوں کا ایک ہی مجموعی طور پہ ایک جو ایگزام ہوتا تھا وہ ہوا، جس میں ان کی پہلی پوزیشن تھی۔ مشکل حالات کا دور تھا 20ویں صدی کے جو ابتدائی اشرے ہیں۔ جو ٹرینڈ تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی بچہ تھوڑا بڑا ہو تو اس کو کوئی گھر کے کاموں میں، کھیتی باڑی یا بیرون ملک کہیں روزگار کی تلاش میں، لیکن انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ، اور تعلیم بھی یہاں سے پیدل سفر کر کے پونچھ شہر میں جا کے انہوں نے میٹرک کا امتحان وہاں سے پاس کیا۔ میٹرک کے ان کے پیپرز ہوئے تو جو سپرنٹینڈنٹ تھے وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے۔ کہا ان کے جو اسکول کی انتظامیہ تھی ان سے کہ اگر اس بچے کو میرے ساتھ آپ بھیج دیں تو آئندہ اس کی تعلیم کے اخراجات بھی ہم اٹھائیں گے۔ لاہور اسلامیہ کالج میں ان کو ایڈمیشن کے حوالے سے بات ہوئی، اور اسلامیہ کالج میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا، اور وہیں پہ جب انہوں نے بی اے کیا تو اسی دوران ان کو کچھ ایسے لوگ بھی ملے اور جن سے وہ کافی زیادہ انسپائر ہوئے، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہاں سے دور جا کے انگلینڈ جا کے مجھے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنی ہے۔ سدرن ایجوکیشن کانفرنس جو ہے انہوں نے ان کو، خان صاحب اسپیشلی جو تھے، انہوں نے بہت ان کو پروموٹ کیا اس حوالے سے فائنینشلی، اور ان کے لیے اس دور میں 20,000 روپے جمع ہوئے، جس کے باعث یعنی وہ یہاں سے بحری جہاز پہ سوار ہوئے اور یہاں سے وہ انگلینڈ چلے گئے۔ سردار ابراہیم جو بارڈ لا کر کے آئے تھے اور یہاں پر وہ وکالت کرنا شروع کر لیا تھا انہوں نے، پھر وہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کی حیثیت سے وہ سرو بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے استعفیٰ دے کر الیکشن لڑا اور پونچھ سے وہ اسمبلی ممبر منتخب ہو گئے۔ چنانچہ سردار ابراہیم بھی سیاسی قائد کی حیثیت سے سامنے آ گئے۔ اب غازی ملت کو دیکھیں کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اپنے اس ذات کے جو کیریئر بنانے کے عمل سے پیچھے ہٹ گئے اور ملک اور قوم کے لیے سیاست کے میدان میں قدم رکھا، اور پھر اسی کے نتیجے میں وہ پونچھ باغ اور پلندری سے ممبر اسمبلی منتخب ہوئے۔ جن کے پیچھے ایک شخصیت تھی وہ کرنل خان محمد خان، جو خان صاحب کے نام سے مشہور ہے، وہ بھی ان کے وہ سینئر بھی تھے اور ان کے ساتھ تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب 1946 تک جو یہاں پہ جو 1934 میں بنی تھی اسمبلی ان کی، جو کشمیر کی جو پرجا سبھا جس کو کہا جاتا تھا، تو اس کے ممبرز جو تھے وہ مختلف علاقوں کے لوگ تھے، تو اس میں باغ اور سدنوتی کی جو سیٹس تھیں ان پہ 3 بار خان صاحب ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو خان صاحب چونکہ اب بوڑھے بھی ہو چکے تھے اور ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے بعد کوئی ایسا نیو جنریشن کا بندہ جو پڑھا لکھا ہو اور بہت بہتر کام کر سکتا ہو، تو انہوں نے سردار ابراہیم صاحب کو یہاں پہ سیاست کی طرف لایا۔ جب خان صاحب نے نامزد کیا تو اسمبلی میں گئے، اس میں ریکارڈ قائم کیا، انہوں نے بہت اچھی تقریریں کی، یعنی موقف بہت زبردست قوت سے پیش کیا، کوئی بزدلی نہیں کی، کوئی کمزوری نہیں۔ سری نگر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے نہیں سوچا کہ بھائی مجھے پھانسی لگا سکتا ہے، گرفتار کرے گا، کیا ہوگا۔ منشی تھے آپ کے یہ روشن خان ان کے ساتھ، انہوں نے بتایا کہ خوف قریب ہی نہیں آنے دیا سردار صاحب۔ وہ میں سرکار کے پاس ملازم تھا، پھر بھی ہم اس تاریخ کے حامی تھے۔ اسی تاریخ سے، پاکستان کی تاریخ سے متاثر ہو کر میں نے اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔
استعفیٰ دے کر میں اسمبلی کا الیکشن لڑا اس حلقے سے، سنوتی باغ کے حلقے سے، اور میں الیکٹ ہوا اور سیاست میں نے قدم رکھا۔ وہ جذبات تحریک پاکستان کا تھا، مسلمانوں کی زندگی اور موت کا تھا، قائد اعظم جناح کی قیادت کا تھا، ڈاکٹر اقبال کی شاعری نے ہم کو متاثر کیا ہوا تھا، تو اس جذبے کے ساتھ ہم کام کر رہے تھے۔ ریاست میں آنے کے فوری بعد جو ان کو اس چیز کا خطرہ تھا کہ اس ریاست کا الحاق مہاراجا ہری سنگھ بھارت کے ساتھ میں کر دے، انہوں نے 19 جولائی 1947 کو یہ جو قرارداد الحاق پاکستان ہے یہ انہوں نے اپنے گھر میں منظور کروائی۔ جب 19 جولائی کو ہم نے جنرل کونسل کا اجلاس بلایا کہ فیصلہ کریں علاق کے سلسلے میں، مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل کا اجلاس جس میں 200 ممبر ہوتے تھے، تو وہ سری نگر میں آئے اور آنے سے پہلے ہم نے جگہ ڈھونڈی، یہ میرا ساتھی ہے، جگہ ڈھونڈی، کوئی شخص جگہ نہ دے، نہ کوئی مکان دے، نہ کوئی دکان دے، نہ کوئی ہوٹل دے، ایک پنجابیوں کا ہوٹل تھا انہوں نے بھی انکار کر دیا، نہ کوئی ہاؤس بوٹ دے، ہاؤس بوٹ والوں نے بھی ہمیں انکار کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے، یہ خطرناک مسئلہ ہے، ایک تو گورنمنٹ آپ کے خلاف ہے، دوسرا شیخ عبداللہ کی پارٹی آپ کے خلاف ہے، چاروں ناچار پھر میں نے اپنا مکان اپنے بچوں سے خالی کرایا ابھی گزر میں، اور اس گھر میں ہم نے اجلاس کیا جس میں یہ ریزولوشن ہم نے پاس کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ علاقہ چاہتے ہیں۔ کئی لوگ اس پہ متفق نہیں تھے لیکن ہم نے سب کو متفق کر لیا اور یہ علاقہ کا ریزولوشن پاس ہوا، جو بعد میں سلامتی کونسل میں پیش ہوا کہ جموں کشمیر کے مسلمان تو یہ چاہتے تھے۔ اجلاس پر ناممکن تھا، اگر ان کی جرت نہ ہوتی تو یا ان کا پوزیشن کی وجہ سے ان کا اتنا وقار نہ ہوتا، وہ ہم اجلاس بلائے۔ اپنی جان پر اگر ہم نہ کھیلتے، اپنی جان پر نہ کھیلتے تو یہ سارا کھیل ہی کھیلا نہیں جاتا۔ یہ فوری بعد ڈوگرا حکومت ان کو ڈھونڈنا شروع ہوئی کہ یہ جو انہوں نے قرارداد منظور کروائی یا اس حوالے سے جتنی بھی ان کی جو اسٹرگل تھی، تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں سے وہ ایبٹ آباد کے راستے لاہور گئے۔ راجہ عبدالحمید بتاتے ہیں مجھے سردار صاحب نے کہا ایک دن کہ میں کسی وقت نکل جاؤں گا، تو میں نے مجھے پتا تھا سردار صاحب بچوں سے بیوی بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں، تو میں نے کہا سردار صاحب ان کا کیا ہوگا، کہ ان کو میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں اب ان کی وجہ بیٹھے رہوں، میری قوم قتل ہوتی رہے، میں ایک لمحہ نہیں اور رکوں گا، بس کسی وقت نکل جاؤں گا۔ جب 1947 میں پاکستان کا اعلان ہو گیا تو سب سے پہلے پنچ میں تحریک شروع ہو گئی۔ اس تاریخ کے چلنے کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا، سری نگر میں رہ رہا تھا، میں ادھر سے دورہ کر کے گیا تھا اپنے علاقے سے، تو سری نگر میں رہ رہا تھا، وہاں پاکستان کے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ سری نگر چھوڑ کے میں چلا جاؤں اور جو پنچ میں تاریخ چل رہی ہے اس کی حمایت کروں۔ چنانچہ اس دوست کے ذریعے میں وہاں سے نکلا اور مظفر آباد سے ہوتا ہوا ایبٹ آباد پہنچا، اور ایبٹ آباد سے ہوتا ہوا پھر میں گیا لاہور میں نے قائد اعظم کو ملنے کی کوشش کی، وہاں نہ ملاقات ہو سکی، پھر میں واپس آ گیا اور مری میں ہم نے ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ مری میں آ کر ہم نے ہیڈ کوارٹر بنایا، اور اس وقت یہ کسی کی تاریخ نہیں تھی، یہ اپنی زندگی اور موت کا سوال تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے ساتھ آئیں، ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے، اور ہری سنگھ مہاراجا جو تھا وہ ہندو تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہلاک ہو۔ تو اس شدید تاریخی عمل میں ہم نے یہ سوچا کہ نور ہم نے میں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی، ان کو بھی سری نگر میں چھوڑ کے تو میں چلا آیا۔ پھر یہ مریض میں ہو کر ہم نے ساری تاریخ چلائی، ہتھیار حاصل کیے، سامان حاصل کیا، دریائے کے پار یہ سامان بھیجا، راتوں رات بھیجا، تو 50,000 فوج ہم نے 2 مہینے میں تیار کی اور اس نے لڑائی لڑی، اور 2 مہینے میں ہم نے ڈوگرا فوج گلگت لداخ اور سارے علاقے میں ماسوائے جموں کے سارے علاقے میں ختم کر دی۔ چنانچہ سپاہیوں کے پیچھے تک ہم پہنچ گئے اور گلگت لداخ سارا علاقہ، اور ہری سنگھ سری نگر سے بھاگ گیا، ہری سنگھ اور اس کا پرائم منسٹر دونوں سری نگر سے بھاگ گئے اور جموں چلے گئے، اور اس علاقے پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔ تو مظفر آباد سے
पठान भी हमारे साथ आ गए। तो मुजफ्फराबाद से हम श्रीनगर तक पहुंच गए, जिसका हमीद खान को भी इल्म है, हम सबको इल्म है। तो ये किसी की तारीख पर नहीं, ये ना अपनी एक तारीख चल पड़ी जो मुसलमानों की आज़ादी की तारीख थी और जिंदगी और मौत का सवाल था। तो उस जज्बे में सारी मखलूक उठ खड़ी हुई, मर्द औरत उठ खड़े हुए। तो इसमें हमने जंग लड़ी। इसमें अपने फौजी भी खड़े हो गए और जो डोगरा फौज के मुसलमान अफसर थे वो भी हमारे साथ आ गए और जो सिपाही थे वो भी हमारे साथ आ गए। तो ये हमारी 50,000 की फौज खड़ी हो गई और इसने लड़ाई लड़ी और 48 साल पूरा लड़ाई लड़ते रहे। और हम सलामती कौंसिल में केस ले गए, हिंदुस्तान ले गया, मैं चला गया जनवरी में वहाँ, और वहाँ केस लड़ा, 1 बार गया, 2 बार गया, 3 दफ़ा हो गया। तो ये रेजोल्यूशन भी पास हुए और ये किस्सा भी चला। बाद में 1948 के आखिर पर सीज फायर हो गया। ये वो दौर था बर सगीर में, आप बर अज़ीम में आप देखें कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बर अज़ीम तकसीम होने जा रहा था और दो कश्मीरी कौम एक अजीब दोराए पे खड़ी थे। इनकी जो मुसलमान क़यादत थी बदकिस्मती से उस वक्त शेख अब्दुल्ला और दूसरे वो हिंदुओं की मक्कारी, रैयारी और साजिशों का शिकार होकर किसी और समत कदम उठाने का फ़ैसला कर चुके थे। तो ऐसे में वो मुख्तार मसूद साहब, आप जानते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि नेकी और बदी में एक कदम का फासला होता है। अगर आप एक कदम पीछे हटा लें तो नंगे कायनात, और अगर एक कदम आगे बढ़ा लिया तो अशरफुल मखलूक़ात, और दरमियान में रह गए तो महज हुजूम आबादी। तो गाजी मिल्लत ने आप देखें कि ना हुजूम का हिस्सा बने और ना पीछे की तरफ, बल्कि जो कश्मीरी कौम की अमंगों और आरज़ों का जो था वो फ़ैसला करके उन्होंने इस क़यादत, जो आज़ादी के काफ़िले की क़यादत संभाली। डिसिप्लिन और यानी टाइम की पाबंदी और बात पर डटना, ये तो कमाल था ना उनका। कोई ये खूबी तो किसी में भी नहीं रही। 24 अक्टूबर 1947 को जो हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई, या जो इनकलाबी हुकूमत कायम हुई, उसकी क़यादत की ज़िम्मेदारियाँ और उसकी क़यादत को संभालने का फ़ैसला भी एक बड़ा ही मुश्किल फ़ैसला था। कांटों के राह गुज़र पे चलने के मुतरादिफ फ़ैसला था। ख़ुद उन्होंने अपनी आप बीती मताए ज़िंदगी में लिखा है कि मैंने एक मौके को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया कि जब कुछ दूसरे किनारे पे खड़े सोचते रह गए, देखते रहे, तो मैंने उन लम्हों को पकड़ लिया और उसके नतीजे में। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो उनकी ज़िंदगी पे हम नज़र डालते हैं तो उनकी इब्तदाई ज़िंदगी के 30-32 सालों में जो फ़ैसले किए उन्होंने, वो ज़ात से जुड़े नहीं थे, बल्कि कौम और मुल्क के हवाले से वो फ़ैसला कौन फ़ैसले थे जिसने उन्हें गाज़ी मिल्लत बनाया। 96 से लेकर 2001 तक मैं सरदार इब्राहिम साहब के साथ बतौर मामून ख़ुसूसी मुझे काम करने का मौका मिला। सरदार इब्राहिम साहब का चूँकि बानी भी है, रियासत के बानी आज़ाद कश्मीर और बानी सदर की हैसियत से भी उनको हमने पढ़ा भी, देखा भी। इतनी हमारी एज नहीं थी मेरी जितनी हमने उनके बारे में पढ़ा हुआ था। तो अल्लाह ने वो मौका हमें भी बख्शा और हमने उनकी जो कुर्बत हासिल हुई उसमें सरदार इब्राहिम साहब का जो बुनियादी हमने देखते थे कि उनके अंदर एक जज्बा था, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से बड़ा उनका एक जज्बा था। अब उस दौरान मैं समझता हूँ कि जब मकबूजा कश्मीर के, चूँकि उस वक्त वहाँ से लीडरशिप भी आती रही आज़ाद कश्मीर में, तो जो लीडरशिप वहाँ से आती और वो सरदार इब्राहिम साहब को मिलती तो वहाँ की छोटी छोटी बातें वो पूछते। वो चूँकि इस तहरीक के साथ वो उनकी एक वाबस्तगी ऐसी थी कि वो एक जज्बाती तल्लक बना हुआ था। जो तरीक़ाकार उन्होंने हमें सिखाया कि वक्त पे आओ, वक्त पे काम करो और वक्त पे जाओ, ये वक्त की एक उनकी जो एक हमें हदायत शुरू में हमें उन्होंने दी। दफ्तर में वो अपने टाइम पे आते, सुबह 10 बजे 1 बजे वो उठ जाते। दफ्तर उठने से पहले वो तमाम स्टाफ को बुलाते, किसी का कोई काम रहता हो सेक्रेटरी साहिबान को बुलाते। हम जो पॉलिटिकल स्टाफ थे हमें भी उन्होंने एक टाइम दिया हुआ था कि इस टाइम फलाना फलाना आदमी मिलेगा। तो अपना अपना वक्त उन्होंने मुकर्रर किया हुआ था, उस वक्त के मुताबिक हम उनसे मिलते थे, अपना जो भी हमारे काम होते थे हम करवा देते। तो एक तो ये चीज़ हमने देखी। दूसरी जो सरदार इब्राहिम साहब में हमने ये देखी कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से ज़्यादातर अगर उनका कोई फोकस था तो वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से ही था। फिर दौरान सफ़र, चूँकि हम उनके साथ 5 साल सफ़र में भी मुझे अल्लाह ने ये मौका बख्शा कि स्टेट कार में मैं उनके साथ 5 साल सफ़र भी करता रहा।
دوران سفر پھر وہ اپنے واقعات سناتے رہے، تحریک کے حوالے سے کس طرح ہوا، ہم کیا کرتے تھے اس وقت کے حالات وہ جب سناتے تو واقعی مشکل حالات تھے، انتہائی نامساعد حالات میں اس تحریک کی قیادت انہوں نے کی، لوگوں کو تیار کیا اور یہ خطہ انہوں نے آزاد کروایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج سردار صاحب موجود نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا کردار وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. سردار صاحب ٹائم کے بغیر ملاقات نہیں کرتے تھے، یہ لوگوں کو بہت چبھتی تھی بات کے لیے، یہ کیا بات ہوئی. تو اس وجہ سے عوامی کھاتا نہیں بن سکا. ان کی جب وہ سمجھتے تھے کہ یہاں مجھے سامنے آنا ہے، فوری آتے تھے لوگ، پھر ساتھ دیتے تھے، لیکن عوامی سیاست نہیں کر سکے وہ. اس وجہ سے یعنی عوام کو بھی نقصان ہوا، ان کو بھی روزگار نہیں ہوگا تو لوگ برباد تباہ ہو جائیں گے. پانی ملنا چاہیے، سڑک ملنی چاہیے، تو وہ اس طرف دھیان نہیں دیا. پتہ نہیں پھر کیا پریشانی تھی، کیا خامی تھی جس وجہ سے اس طرف وہ توجہ نہیں دے سکے. اس وجہ سے لوگ دور ہوتے گئے. انہوں نے لابنگ نہیں کی. پاکستان میں لابنگ کرنی چاہیے تھی نا، کسی سے نہیں ملتے تھے. کوئی آیا ملنے کے لیے مل لیا، نہیں لینے. ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ جی آپ ٹائم ہی نہیں لیا ہے. میں نے کہا جنرل صاحب، سردار صاحب آپ بیرسٹر ہیں کیا؟ میں نے کہا آپ نے قانون نہیں پڑھا کہ جرنلسٹ کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا، میں آپ سے ٹائم لے کے آتا. چپ ہو گئے. تو وہ ان کا ایک مزاج بن گیا تھا، جو انگلینڈ سے بنا مزاج. سردار ابراہیم کی جو خوبیاں تھیں نا، ان کو اگر کیش وہ خود کرتے نا عوامی طور پر، تو کس کی جان تھی ان کے سامنے، کون کھڑا ہو سکتا تھا. یہ بہت بدلہ سنج آدمی تھے پیر صاحب پگاڑو کی طرح. وہ گفتگو بہت مختلف انداز میں کرتے تھے، بڑی بڑی لائٹ سی گفتگو، اپنا اپنا بڑا مخصوص ان کا طرز تھا. ان کی اردو کی تحریر بڑی مخصوص طرز کی، انتہائی خوبصورت. انگریزی کی تحریر بڑی مخصوص طرز کی، انتہائی خوبصورت. تو اسی طرح وہ گفتگو میں بھی جو بات وہ کہنا چاہتے تھے وہ کسی صورت رک نہیں پاتے تھے. کسی حالت میں بھی یہ بات وہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ان کا یہ احساس ہو کہ پاکستان کا کوئی حکمران بیٹھا ہوا ہے یا کوئی باوردی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا بے وردی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح کی کوئی بات ان کی طبیعت پر نہیں تھی. وہ ڈسپلن کے سخت پابند تھے. وقت پر سونا، وقت پر اٹھنا، آخری وقت تک بیڈمنٹن کھیلتے رہے، واک کرتے تھے. اپنے وہاں متے کوٹ جو ہے وہ پورا باغ ہے انہوں نے پالا ہوا، درختوں کے، جنگلی درختوں کا بھی اور پھلدار درختوں کا بھی، اس کی بڑی دیکھ بھال کرتے تھے. ذاتی زندگی میں انتہائی نفیس آدمی تھے، انتہائی نفیس آدمی تھے. ان کا مقام کسی اور نے پیدا ہی نہیں ہوگا کوئی ان کے مقام کا. آئندہ صدیوں میں پیدا تب ہوگا کہ اسی طرح آزادی کے لیے کوئی قربانی دے گا. ورنہ سردار ابراہیم تک کوئی پہنچ سکتا ہے کوئی سیاستدان؟ سوال ہی نہیں پیدا. کیپٹن صاحب کا معاملہ الگ ہے، وہ بالکل الگ. ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ سردار ابراہیم بھی نہیں وہاں پہنچ سکتے. سیاست میں سردار ابراہیم کے مقام کو چھو بھی نہیں سکتا. ان کو اتنا بڑا مقام ملا. بہت سخت اختلاف کے دنوں میں بھی مجاہد اول اپنی تقریروں میں لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ غازی ملے جب موجود نہیں ہوگے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا کمی ہوگی. اب اس کمی کو سارے محسوس کرتے ہیں.